اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم ان مما ذکرنا من ان نسبت ملک العوض حقیقة انما هو الى مالک المعوض لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه مختص بصورة علم المشتري. یہاں سے آگے شیخ اعظم انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ اشکال خامس گویا جو کہ مسئلہ ثالثہ پر جو اشکالات وارد ہوئے ہیں ان میں سے چوتھے اشکال نے بڑا وقت لیا اعلام سے. اب ہم منتقل ہو رہے ہیں اشکال خامس کی طرف. شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تفصیلی جواب جو دیا جو کہ کامل جواب تھا دوسرا کامل جواب تو اس سے ظاہر ہو گیا. ثم ان مما ذکرنا سے یہ بات سامنے آئی کہ ایک اور اشکال جو کہ وارد ہوتا ہے مسئلہ ثالثہ پر وہ مندفع ہو گیا. کیا ذکر کیا بین قوسین شیخ نے اس جواب تفصیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ من ان نسبت ملک العوض حقیقتا انما هو الى مالک المعوض. حقیقت میں عوض کی ملکیت منتقل ہوتی ہے مالک معوض مالک مبیع مالک مثمن کی طرف، لیکن چونکہ بناء ظاہرین انہوں نے کیا رکھا ہے بناء الطرفین، ادھر سے بائع فضولی ادھر سے مشتری، علی مالکیت الغاصب للعوض، غاصب بھی اپنا آپ کو مالک سمجھ رہا ہے ادعاءً، اور ادھر سے مشتری بھی اسی عنوان مالکیت کی بنا پر عوض کو دیتا ہے. اس بنا پر یہ مالکیت منسوب ہے الیہ، غاصب کی طرف منسوب ہے ظاہراً اس طرح سے ہے اس بنا کی وجہ سے. وَإِلَّا حقیقت میں مالک حقیقی کی طرف مال ہے منتقل ہوتا ہے، لہذا نسبت ظاہری اس مالک ادعائی کی طرف ہے لیکن حقیقت میں عوض مالک حقیقی کی طرف منتقل ہوگا. یہ خلاصہ ہے اس جواب کا جو شیخ اعظم انصاری نے وہاں پر تفصیل سے بیان کیا، اور ہم نے بھی کوشش کی وضاحت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرنے کے، لہذا میں دوبارہ تکرار نہیں کروں گا. تو شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہمارے اس جواب سے ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اندفاع اشکال آخر، ایک اور اشکال، یہ ہے اشکال خامس جو مسئلہ ثالثہ بیع الفضولی لنفسہ، اس کی مثال غاصب یا جاہل مرکب جو اعتقاداً اپنا آپ کو مالک سمجھتا ہے، یہ مثالیں ہم نے دی. تو یظہر اندفاع اشکال آخر فی صحت البیع لنفسہ میں یہ اشکال مختص، یہ صفت ہے اس اشکال کے لیے، اندفاع اشکال آخر فی صحت البیع لنفسہ مختص، یہ اشکال مختص ہے بصورت علم المشتری، مشتری کے علم کے ساتھ خاص ہے، یعنی مشتری عالم ہے اس بات سے کہ جو ہے یہ بائع فضولی غاصب ہے، یہ علم رکھتا ہے. تو اس صورت میں یہ اشکال وارد ہوتا ہے جو پانچوں اشکال ہیں. یعنی مشتری کو یہ معلوم ہے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں ایسے بائع سے خرید رہا ہوں جو غاصب ہے مالک نہیں ہے. وہ کیسے اشکال؟ وہ ہوا ان المشتری الاصیل یعنی مالک ہے، یعنی مشتری فضولی نہیں ہے فی الحال. اذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا، کہ بائع لنفسه غاصب ہے یہ معلوم ہو اس کو، فقد حکم الاصحاب، اصحاب نے حکم لگایا ہے. کیا حکم لگایا ہے؟ علی ما حکی عنہ، حکایت کی بنا پر، کہ بأن المالک لو رد، مشتری اصیل نے خرید لیا بائع فضولی غاصب سے معلوم ہونے کے باوجود، اور بعد میں مالک کو جب پتہ چلا تو اس نے رد کر دیا. تو وہاں پر فقہاء نے کیا کہا ہے؟ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، مشتری اصیل کے لیے حق نہیں ہے کہ جا کے اس بائع فضولی سے مطالبہ کرے کہ بھئی پیسے مجھے واپس کر دو. کہتے ہیں کہ وہذا، یہ جو حکم ہے فقہاء کا حکم جو ہے کہ مالک کے رد کی صورت میں مشتری رجوع نہیں کر سکتا ہے بائع فضولی کی طرف، یہ کاشف ہے کس چیز سے؟ عن عدم تحقق المعاوضہ الحقیقیہ، معاوضہ حقیقی متحقق نہ ہونے سے کاشف ہے.
اگر معاوضہ حقیقی متحقق ہوتا تو لکان ردها، بلے رد المعاوضہ الحقیقی کیا بنتا ہے؟ موجبا لرجوع کل عوض الى مالکہ، ہر عوض اپنے مالک کی طرف رد، معاوضہ حقیقی کا رد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر عوض اپنے مالک کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو لہٰذا ثمن کا مالک مشتری اصیل ہے اور مثمن کا مالک جو ہے مالک حقیقی ہے، تو مثمن مالک حقیقی کی طرف اور یہ ثمن اس مشتری اصیل کی طرف منتقل ہونا چاہیے تھا اگر معاوضہ حقیقی کو رد کرتا. لیکن چونکہ یہاں رجوع کا حق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاوضہ حقیقی نہیں ہے. خوب، تو یہ سارا مقدمہ یہاں تک بیان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ وحین اذن، اب جب علم کے باوجود کہ یہ مشتری غاصب ہے اور ادھر سے جو ہے مالک کے رد کی صورت میں فقہا نے جو حکم لگایا ہے، وحین اذن جب فقہا نے یہ حکم لگایا کہ رجوع کا حق نہیں رہتا ہے مشتری کے پاس رد کی صورت میں، اب آ جائے فَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ، اگر مالک اجازت دے دے تو یہ متفرع ہوگا، چونکہ اوپر بیان ہوا کہ رد کی صورت میں اصحاب نے کیا کہا؟ رجوع نہیں کر سکتا ہے. اچھا، اگر جو ہے اجازت مل جائے، اگر اجازت مل جائے تو لم یملک الثمن، مالک ثمن کا مالک نہیں بنتا ہے. مالک مبیع، مالک مثمن، اس ثمن کا جو مشتری نے بائع فضولی کو دیا ہے اس کا مالک نہیں بن سکتا. کیوں؟ لسبق اختصاص الغاصب به، اس لیے کہ جو ہے غاصب کا اختصاص به بهذا الثمن غالب ہے، یعنی سابق ہے، عفوا یعنی غاصب کی ملکیت حاصل ہو چکی ہے. جو ہی مثلا فرض کیجئے یوم الاحد، بلے آج یوم السبت ہے، آج یوم السبت کو عفوا یوم الجمعہ کو بائع فضولی غاصب نے میری کتاب بیچی ہے اور اسی وقت ہی یوم الجمعہ کو ہی جو ہے کیا ہے مشتری اصیل نے 5000 دینار بھی تھما دیا ہے. اب یوم السبت کو میں مالک اصلی ہوں کتاب کا، اجزتو، جب اجزتو کہتا ہوں تو میں اس 5000 دینار کا مالک نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لسبق اختصاص الغاصب، اس لیے کہ غاصب کا اس مال کے ساتھ خاص ہونا، یعنی دوسرے الفاظ میں غاصب کی ملکیت میں آنا، بہذا ثمن، اس 5000 پر اس کی ملکیت سابق ہے. جب ملکیت سابق ہے تو فیکون البیع بلا ثمن، تو یعنی بیع بلا ثمن ہو جائے گا. یہ اشکال ہے، روح اشکال، یعنی بیع بلا ثمن، جو کہ شریعت میں ایسی بیع نہیں ہے کہ بیع ہو لیکن ثمن مالک کے پاس نہ آئے. وہ کیسے؟ یہ ترجمہ ہے، مطلب اس طرح سے ہے کہ مشتری اصیل کو جب یہ علم ہے کہ یہ غاصب ہے، مالک نہیں ہے، زید جو کہ بیچ رہا ہے میری کتاب کو، اس کے باوجود 5000 روپے جب تھما دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بعد میں جب آج یوم السبت کو مالک اصلی کو پتہ چلنے کی صورت میں یا رد کرے گا یا جو ہے اجازت دے گا. رد کرنے کی صورت میں فقہا نے کیا کہا؟ رجوع نہیں کر سکتا ہے، یعنی کتاب میری ملکیت میں آئے گی جو کہ میرا مال ہے، لیکن 5000 دینار جو غاصب کے پاس گئے ہیں اس کے طرف رجوع کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ فقہا نے کہا کہ جو ہے حق تو رجوع نہیں رکھتا مشتری. اب اگر میں اجازت دے دوں، میں مالک اصلی اجزتو کا ہوں، تو بھی جو ہے میں اس 5000 کا مالک نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے غاصب جو ہے کیا ہے مالک بن گیا ہے. وہ مالک کیسے بن گیا غاصب؟ یہ نقطہ مہم ہے. وہ یہ کہ قاعدہ اقدام، یعنی تسلیط آپ یوں کہیں. وہ کیسے تسلیط؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مشتری علم کے باوجود یہ غاصب ہے، مالک نہیں، پھر بھی اپنے 5000 دینار پر سامنے والے کو مجاناً مسلط کر رہا ہے. یعنی ما علم المشتری اقدم وسلط الغاصب على ماله، اپنے مال پر اس کو مسلط کیا ہے، اپنے مال پر علم ہونے کے باوجود اقدام کیا ہے کہ جو ہے غاصب جو ہے میرے مال پر مسلط ہو جائے. مع علم المشتری بأن الغاصب ليس مالكا لهذا المال، مع هذا سلطه على 5000 پر اس کو مسلط کیا ہے. تو لہٰذا اگر میں رد کروں تو بھی وہ مشتری جا کے جو ہے اس سے بلے
بائے غاصب سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، رجوع نہیں کر سکتے، اسی لیے فقہا نے یہ فتویٰ دیا۔ اگر میں اجازت دے دوں تو بھی میں اس 5,000 کا میں مالک نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے ہی غاصب کو اس نے میری اجازت سے پہلے ہی وہ غاصب مالک بن گیا۔ وہ کیسے مالک بن گیا؟ اس لیے کہ مشتری اصیل نے اس کو اپنے مال پر مسلط کیا ہے، اپنے مال پر مسلط کیا ہے، علم کے باوجود اقدام کیا ہے۔ خوب اگر اب اجازت بھی دے دوں تو اس اجازت کی وجہ سے میں اس 5,000 کا مالک نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اجازت سے پہلے ہی فضولی غاصب مالک بن گیا ہے اقدام مشتری کی وجہ سے، اقدام مشتری کی وجہ سے، مشتری کے اقدام علم کے باوجود، مشتری کے تسلیط کی وجہ سے کہ اس نے مسلط کیا اپنے مال پر۔ تو جب ایسا ہے تو یعنی بیع تو متحقق ہو گئی، لیکن مالک اصلی سے مبیع تو نکل گئی، لیکن اس کا ثمن جو ہے مالک اصلی کی طرف نہیں آ گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے بیع بلا ثمن۔ تو یہ ہے اشکال خامس، یعنی اس طرح سے وارد ہوگا: ایھا الشیخ الاعظم اذا قلت الصح بالصحہ فی المسألة الثالثہ، یعنی اصل مسئلہ ثالثہ کی طرف لے کر جائیں، چونکہ یہ اشکالات، یہ آخری اشکال ہے جو کہ وارد ہو رہا ہے مسئلہ ثالثہ کی صحت پر، کہ اگر صحیح کہ ہم قائل ہو جائیں مسئلہ ثالثہ میں تو بیع بلا ثمن لازم آ جائے گا۔ وہ کیسے بیع بلا ثمن؟ وہ اس طرح سے کہ مشتری اصیل کو معلوم ہونے کے باوجود یہ بائع فضولی غاصب ہے، مالک نہیں، اس کے باوجود 5,000 روپے تھما دیتا ہے اور اس سے کتاب اٹھا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں یا مالک اصلی، کتاب کا جو مالک اصلی ہے، یا وہ رد کرے گا یا امضاء کرے گا۔ رد کرنے کی صورت میں فقہا نے کہا ہے کہ جو ہے کتاب کا جو مالک ہے، جو کہ مثلا مالک اصلی ہے، اس تک کتاب واپس ہو جائے گی، لیکن مشتری کے جو 5,000 دینار غاصب کے پاس ہیں اس کی طرف رجوع کا حق نہیں رکھ سکتا، حق نہیں رکھتا۔ تو یہ فتویٰ دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاوضہ حقیقی نہیں ہے۔ اگر معاوضہ حقیقی ہوتا تو جو ہے ہر عوض اپنے مالک کی طرف منتقل ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اجازت مل جائے مالک کی طرف سے تو بھی یہ اجازت مالک کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کی اجازت سے پہلے ہی غاصب مالک بن گیا ہے مشتری کے اقدام کی وجہ سے۔ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ فِي إِشْكَالِ الْعَلَّامَةِ، شاید علامہ نے جو اشکال کے پہلے بھی گزر گیا، علامہ نے اشکال علم کی صورت میں کیا ہے، بلے جہل کی صورت میں کیا ہے۔ شیخ اعظم انصاری نے پہلے جو اعتراض اٹھایا تھا اس میں علم اور جہل دونوں میں فرق نہیں کیا، پہلے بیان ہو چکا، لیکن علامہ نے جہل کے ساتھ خاص کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی بیع بلا ثمن واقع ہونا هو الوجه في اشکال العلامہ فی التذکرہ حیث قال بعض الاشکال فی صحت بیع الفضول مع جہل المشتری، مشتری جاہل ہونے کے ساتھ بیع فضولی کا صحیح ہونے میں مشکل ہے۔ اس میں اشکال کرنے کے بعد کیا کہا؟ ان الحکم فی الغاصب مع علم المشتری اشکل، جہل مشتری کی صورت میں بھی مشکل ہے، اور ادھر سے جو ہے علم ہونے کی صورت میں اور زیادہ جو ہے مسئلہ گمبھیر ہو جائے گا، اور زیادہ مشکل میں ہم پڑ جائیں گے۔ تو یہ علامہ نے بھی کہا ہے، شاید مقصود یہی بیع بلا ثمن والا اشکال ہو۔ اب آ جائیں، شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ اقول، جواب، هذا الاشکال، پہلی بات ہے کہ یہ جو بیع بلا ثمن والا اشکال ہے، تقریباً 2 مبانی کو ہم تسلیم کریں تب یہ اشکال متوجہ ہوگا، وہ حالانکہ دونوں مبانی میں ہم اشکال کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ بناء علی تسلیم ما نقل عن الاصحاب من انه ليس للمشتری استرداد الثمن مع رد المالک و بقائه، پہلی بات اس چیز کو تسلیم کرنے کے بعد کہ جو اصحاب سے نقل ہوا، وہ کیا نقل ہوا کہ مشتری کے لیے حق استرداد، طلب الرد کا حق نہیں رکھتا ہے مالک کے رد کے بعد، یعنی مالک اگر رد کرے تو مشتری کے لیے حق نہیں ہے حق استرداد، یعنی حق طلب رد ثمن، یعنی مشتری طلب نہیں کر سکتا اس چیز کو تسلیم کرنے کے بعد، اور ادھر سے وہ عین باقی بھی ہے اور وہ ثمن باقی بھی ہے، اس کے باوجود رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد یہ اشکال وارد ہوگا۔ وَإِلَّا، پہلی بات ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ مشتری کیا مشکل ہے، اس نے کوئی ہبہ تو نہیں کیا ہے غاصب کو، کوئی مملکات شرعیہ میں سے کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے تا ان کی کہا جائے کہ جو ہے اس نے مسلط کیا ہے۔
کوئی مملک شرعی نہیں ہے تائین کہ ہم کہیں کہ جو ہے غاصب مالک بن گیا اس کی وجہ سے، کوئی ہبہ نہیں ہے درمیان میں تائین کہ جو ہے رجوع کا حق نہ رکھے، اور بس معاملہ فضولی کے ساتھ کیا ہے. فضولی نے جو ہے کیا ہے، فضولی کو مالک نے اجازت نہیں دی، تو یہ مال جو پیسہ قیمت جو ہے 5000 دینار وہ اس کا حق ہے، مشتری کا حق ہے. کس بنا پر وہ مالک بنے گا جس کی بنا پر ہم کہیں کہ جو ہے وہ رجوع کا حق نہیں رکھ سکتا. لہذا ہم تسلیم نہیں کرتے اس چیز کو. اگر تسلیم بھی کریں تب یہ اشکال سامنے آئے گا، تسلیم کریں تب یہ اشکال آئے گا، وإلا اصل میں ہم تسلیم نہیں کرتے. ایک دوسری بات یہ تسلیم کرنی ہوگی، وبعد تسلیم ان الوجہ فی حکمہم ذالک هو مطلق التسلیط علی تقدیر الرد والاجازہ. دوسری بات یہ تسلیم کرنا پڑے گا تاکہ یہ اشکال وارد ہو جائے، وہ یہ کہ ان الوجہ فی حکمہم ذالک، فقہاء نے جو حکم لگایا ہے کہ حق رجوع نہیں رکھتا ہے مشتری، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ مطلق التسلیط، مطلقاً مسلط کرنا ہے، مطلقاً اس غاصب کو مسلط کرنا ہے 5000 دینار پر، مطلقاً یعنی علی تقدیر رد والاجازت، چاہے مالک اجازت دے دے یا رد کرے، ہر حال میں بس اس مشتری نے اس کو مسلط کرنا ہے مطلقاً، یعنی مالک اجازت دے دے یا نہ دے دے، مطلقاً اس کو مسلط کرنا ہے. اس کو تسلیم کریں تب اشکال سامنے آئے گا کہ جو ہے بھئی یہ بے بلا ثمن والا اشکال سامنے آئے گا. للتسلیط المراعا بعدم اجازت البیع، نہیں کہ وہ تسلیط جو مقید ہے، معلق ہے بعدم اجازت البیع، عدم اجازت بیع کے ساتھ معلق ہے. یعنی کیا مطلب؟ میں خرید رہا ہوں آپ سے، یعنی مشتری یوں کہے کہ میں خرید رہا ہوں آپ سے اور آپ مسلط ہوں گے میرے مال پر اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں مالک اجازت اگر نہ دے دے، بیع کی اجازت نہ دے دے تو آپ میرے مال پر مسلط ہوں گے. تو اس صورت میں بلے اس صورت میں اگر جو ہے مالک اجازت دے دے بعد میں تو پھر وہ مسلط نہیں ہوگا، وہ مسلط نہیں ہوگا مالک اجازت دینے کی صورت میں. خوب، تو یہاں معلق ہے، لہذا یہ اشکال کب وارد ہوگا؟ اگر ہم مطلق تسلیط کہیں تو بیع بلا ثمن ہے، اما تسلیط معلق اور مراعا اس کو یہ سمجھنے کی بات ہے. کس پر معلق؟ بعدم اجازت البیع، اگر مالک بعد میں بیع کی اجازت نہ دے دے تو آپ میرے مال پر مسلط ہوں گے، آپ مجاناً مالک بنیں گے، یہ مراد نہ ہو، تب جو ہے بھلے یہ بات سامنے آئے گی کہ جو ہے اگر مالک بعد میں اجازت دے دے تو پھر آپ مسلط نہیں ہوں گے، آپ مسلط نہیں ہوں گے بھلے پیسے کے اوپر، بلکہ مالک حقیقی ہی پیسے کا مالک بنے گا. تو ایسی صورت میں بیع بلا ثمن نہیں ہوگا، وہ اشکال نہیں آئے گا مالک اجازت دینے کی صورت میں. خوب، یہ چیزیں تسلیم کرنے کے بعد هذا الاشکال انما يتوجہ علی القول بالنقل، قول بالنقل اجازہ اگر ہم ناقلہ کے قائل ہو جائیں تب یہ اشکال متوجہ ہوگا. اجازہ ناقلہ کا کیا مطلب؟ وہ یہ کہ یعنی بیع بلا ثمن والا یہ اشکال کب ہو جائے گا؟ مثلا یوم جمعہ کو کل معاملہ ہو گیا ہے اور آج میں اجازت دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں چونکہ غاصب کی ملکیت سابق ہے، یعنی تسلیط پہلے ہو چکی ہے، مشتری کی طرف سے اس کو مالک بنایا گیا ہے، اس کی ملکیت پہلے متحقق ہو گئی ہے. اب چونکہ اجازت چونکہ ناقلہ ہے، ناقلہ کا مطلب یہ کہ یعنی آج یوم السبت کو ملکیت متحقق ہوگی، وہ حالانکہ آج یوم السبت کو میری مالک اصلی کی ملکیت جو متحقق ہونے والی ہے آج اجازت کی وجہ سے، اس سے پہلے ہی وہ مسلط ہو گیا ہے، یعنی مال کا مالک بن گیا ہے، تب یہ اشکال بیع بلا ثمن والا متوجہ ہوتا ہے. حیث وہ کیسے؟ ان تسلیط المشتری للبائع، بائع غاصب کو علی ثمن پر قبل انتقال ثمن الى مالک المبیع، مالک مبیع بالاجازہ، اجازہ کے ذریعے سے مالک مبیع جو کہ مالک اصلی اور حقیقی ہے اس کی طرف منتقل ہونے سے پہلے ہی مشتری نے اس بائع کو مسلط کیا اپنے ثمن پر جو کہ یوم الجمعہ ہے.
آج تو یوم السبت ہے. فلا مورد فلا يبقى مورد للاجازه، پھر اب اجازت کے لیے کوئی مورد کس چیز کا اجازت؟ بھائی وہ تو مالک بنا دیا یوم جمعہ کے ہی، یہ اجازت ناقلہ کی صورت میں، چونکہ آج ناقلہ کا کیا مطلب، جس دن اجازت مل رہی اس دن ملکیت مالک اصلی کی طرف آئے گی. اور ہمارے مبحوث مفروضہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے جمعے کے دن ہی اس نے اس کو مسلط کیا ہے غاصب کو اپنے مال پر 5000 دینار پر، اور اسی تسلیط اور اقدام کی وجہ سے وہ مالک بن گیا ہے، اور اجازت ناقلہ بھی ہوئی ادھر سے. تو آج یوم جمعہ کو میں اجازت کہوں تو هذه الاجازہ لا تفیدنی، کوئی فائدہ نہیں اس اجازت کا، چونکہ میری جو سبب ملکیت ہے وہ اجازت ہے، اور اس اجازت سے پہلے ہی ایک سبب ملکیت جو کہ تسلیط ہے، اقدام ہے مشتری کی طرف سے، وہ سبب پہلے ہے. تو بس یوں کہے کہ سبب ملکیت المالک الاصلی مؤخر علی سبب ملکیت الغاصب، یہ ہے. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْكَشْفِ، لیکن اجازہ کاشفہ ماننے کی صورت میں بالکل مسئلہ عکس ہو جائے گا. پھر میری ملکیت کا سبب پہلے ہے اور جو ہے غاصب کی ملکیت کا سبب بعد میں ہے، اس لیے کہ اجازہ کاشفہ ہونے کا مطلب ہے کہ حین العقد مالک اصلی اس ثمن کا مالک بن گیا ہے، بلے مالک اصلی مبیع اس ثمن کا مالک بن گیا. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْكَشْفِ، کشف کی صورت میں فلا يتوجہ اشکال اصلا، کوئی اشکال متوجہ نہیں ہوگا، بے بلا ثمن والا اشکال متوجہ نہیں ہوگا. وہ کیسے؟ لأن الرد کاشف، یا چونکہ یا رد کرے گا یا اجازت دے گا. رد کرنے کی صورت میں کس چیز سے کاشف ہے؟ لأن الرد کاشف عن کون تسلیط المشتری تسلیطا له على مال نفسی. رد کی صورت میں مالک اگر اجازت نہ دے تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہے مشتری نے اپنے تسلیطا له للبائع الفضول على مال نفسی اپنے مال پر مسلط کیا ہے، ختم، بس مالک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس چیز کا. والاجازہ، اور اجازت کی صورت میں کاشف عن کونه تسلیطا، یہ تسلیط مشتری تسلیط ہے لہو اس بائع فضولی کو علی ما یملکہ، بھلے کاشفہ کی صورت میں اجازت کاشفہ کی صورت میں کس چیز سے کاشف ہے کہ عن کونہ تسلیطا لہو للفضولی علی ما اس چیز پر مسلط کرنا ہے کہ یملکہ غیرہ، جس چیز کو ملکیت میں لے رہا ہے غیرہ غیر الفضولی بالعقد السابق علی التسلیط الحاصل بالاقباض، اس عقد کے ذریعے سے وہ مالک بن اس فضولی کا غیر مالک بن جاتا ہے. اس فضولی کا غیر یعنی کیا مطلب؟ مالک اصلی. عقد سابق علی التسلیط الحاصل بالاقباض، مثلا جی ہاں یوم الجمعہ کو فضولی نے میری کتاب بیچی ہے اور ادھر سے جو ہے 5000 دینار دے رہا ہے، تو جب میں اجازت دے رہا ہوں یوم السبت کو اجزت ہو، اور یہ اجازت کاشفہ ہو، تو کاشفہ یعنی کیا مطلب؟ من حین العقد میں مالک بن گیا ہوں، اور بعد میں عقد کے بعد 5000 دینار جو دے رہا ہے، اخباز جو کر رہا ہے مشتری اصیل اس غاصب کو، کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ عقد سابق کے ذریعے سے جو میں مالک بنا ہوں، یہ سابق ہے کس بات پر؟ علی التسلیط، اس تسلیط پر کہ الحاصل بالاقباض، جو تسلیط اقباض کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ تسلیط غاصب علی المال بالاقباض، یعنی مشتری اصیل اس کے قبضے میں دینے کی وجہ سے جو تسلیط حاصل ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی میں مالک بن گیا ہوں عقد کے ذریعے سے، ہین العقد سے، چونکہ اجازت کاشفہ ہے. ولذا، چونکہ یہ کب مالک بن جاتا ہے غاصب؟ اقباض، جب اس کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں. ولذا، یہ ملکیت غاصب چونکہ اقباض کی وجہ سے ہے، صرف جو ہے عقد پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے. لو لم يقبضه الثمن، لو لم يقبضه الثمن، فرض کیجئے مشتری اصیل اس کو پیسے نہ دے دے، عقد تو ہو گیا لیکن پیسے اس کو نہ دے دے، ثمن اس کے قبضے میں نہ دے دے، اقباض نہ کرے، ہاتھ میں یدن بیدن نہ دے دے، حتیٰ یہاں تک کہ اجاز المالک او رد، مالک بعد میں یوم السبت کو آج اجازت دے دے یا رد کرے، تو لم یکن للغاصب، غاصب کے لیے حق نہیں ہے انتزاعہ، اس ثمن کو اٹھانا، من ید المشتری، ید مشتری سے او المالک سے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اقباض کی وجہ سے کسی کی ملکیت حاصل ہوتی ہے. جب اقباض ہی نہیں کیا، صرف عقد وجود میں آئی ہے، اور ادھر سے جو ہے میں نے بلے اجزت کا، اور یہ اجازت کاشفہ ہے، تو میں مالک بن گیا، خلاص اس کا کوئی حق نہیں ہے. وسيأتي في مسألة جواز تطبع العقود للمالك تتمة لذلك فانتظر إن شاء الله.
ثم علم آخری مطلب ہے درس تمام ہوگا ان الکلام ہماری بحث کس میں ہے. یہاں دو مسئلے خلط ہو گئے، اسی لیے شیخ اعظم انصاری متوجہ کر رہے ہیں کہ فی صحت بیع الفضول لنفسه غاصبا کان او غیرہ، غاصب ہو یا غیر غاصب ہو، یعنی جو جاہل ہو، یعنی جہل مرکب کی وجہ سے امارات کی وجہ سے اپنا کو مالک سمجھ رہا ہے. انما ہوا یہ جو کلام جو صحت فضول لنفسی میں جو کلام ہے وہ فی وقوع البیع للمالک اذا اجاز، بات میں مالک اجازت دے دے تو مالک کے لیے واقع ہونے کے بارے میں بحث ہے. ہاں وہو الذی، یہ جو مالک کے لیے واقع ہونے کے حوالے سے جو بات ہے، یہ کلام ہے لم يفرق المشہور بین هذا البیع الفضول لنفسه وبین الفضول البائع للمالک، اور اس فضولی کے درمیان جو مالک کے لیے کر رہا ہے، جو کہ مسئلہ اولا اور ثانیہ ہے. للمالک میں دونوں شامل ہے، مسئلہ اولا اور مسئلہ ثانیہ. بس فرق یہ ہے کہ جو ہے ایک میں منع سابق ہے، ایک میں عدم منع سابق ہے. مسئلہ اولا اور ثانیہ مالک کے لیے ہے اور مسئلہ ثالثہ لنفسی کے لیے. مشہور نے یہ مسئلہ ثالثہ جو کہ بے فضول لنفسی ہے اور سابقہ جو دو مسئلے ان دونوں کے درمیان صحت کے لحاظ سے جو فرق نہیں کیا ہے، وہ یہ والا مسئلہ فضولی ہے کہ جو اجازت کی صورت میں مالک کے لیے واقع ہو. ہاں یہ نقطہ مہم ہے. مسئلہ ثالثہ جو لنفسی ہے وہاں پر بھی اجازت دینے کی صورت میں وہ معاملہ مالک کے لیے ہی واقع ہو. فی وقوع للمالک، اس میں بحث ہے. یعنی فضولی درمیان سے خالی ہاتھ نکل جائے، فضولی کا کوئی واسطہ نہ ہو ثمن مسمن کے ساتھ، بلکہ بس فضولی نے عقد میں لنفسی کہا تھا، لیکن جب مالک بعد میں اجازت دے دے تو یہ معاملہ مالک کے لیے واقع ہوگا. اس میں کلام ہے فقہا کے درمیان. اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے صحیح ہونے میں فرق نہیں ہے، چاہے مسئلہ اولا و ثانیہ ہو یا یہ بے فضول لنفسی جو کہ مسئلہ ثالثہ ہو. لا لنفسه، نہیں کہ ہماری بحث اس میں ہے کہ مالک بعد میں اجازت دے دے تو فضولی کے لیے واقع ہوتا یا نہیں، لنفسه فضولی کے لیے واقع ہوتا یا نہیں ہوتا. اس میں بحث نہیں ہے، اس میں کلام نہیں ہے. جو ہماری کلام ہے، جو ہماری بحث ہے وہ اس میں ہے کہ مسئلہ ثالثہ میں اگر مالک اجازت دے دے تو مالک کے لیے ہی معاملہ واقع ہوگا نہیں ہوگا. ہاں اس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں ہماری بحث چل رہی ہے. نہیں کہ جو ہے لا لنفسه، نہیں کہ لا فی وقوع البیع للفضول اجاز المالک، یہ مراد نہیں ہے. وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِ وَوُقُوعِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا صَارَ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ وَأَجَازَ سواء باع لنفسه او المالک فلا دخل له فيما نحن. لیکن ایک اور مسئلہ آنے والا ہے، اس مسئلے کے ساتھ خلط نہ کرے. وہ کیا ہے؟ وہ کلام جو کہ صحت بیع فضولی ووقوع البیع الفضولی لنفسی، خود فضولی کے لیے ہی. کب؟ اذا صار مالکا للمبیع، جب خود فضولی نے معاملہ کیا اس کے بعد خود فضولی ہی مالک بن گیا. واجاز، اور اجازت بھی دی، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ من باع شیئا ثم ملک فاجاز. وہ فضولی جس نے کسی کی مال کو فروخت کیا ہے اس کے بعد خود مالک بن گیا. مالک کیسے بن گیا؟ اب جو ہے میراث کی بنا پر مالک بن گیا، یا خود اپنے لیے ہی اس نے بیچا تھا، مثلا جیسا کہ سواء باع لنفسه او للمالک، مثلا وہ اپنے لیے فروخت کیا ہو یا مالک کے لیے فروخت کیا ہو، فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مہم وہ مالک بن گیا. استاد بزرگوار کی مثال سید احمد الاشکوری حفظہ اللہ کی مثال یہ تھی کہ جو ہے بیٹے نے باپ کی گاڑی کو فروخت کیا اور فروخت کرنے کے اگلے دن ہی جو ہے باپ مر گیا اور میراث میں جو ہے گاڑی اس کی ملکیت میں آ گئی. اب آ جائے من باع شیئا، ہو گیا کہ نہیں؟ اب یہ لنفسی ہی بیچے گاڑی کو اپنے لیے یا باپ کے لیے، جو بھی ہو فرق نہیں پڑتا ہے. ثم ملک، مالک بن گیا. کس کے ذریعے سے؟ میراث کے ذریعے سے مالک بن گیا. فاجاز، پھر جو معاملہ کیا تھا اس کی اجازت دی. تو یہاں پر کیا ہے؟ فلا دخل له فی بما نحن فی، ہمارا ما نحن فی جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ اس کا دخل نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. کیوں؟ لأن الکلام ہونا جو ہمارے ما نحن فی ہے وہ فی وقوع البیع للمالک، مالک کے لیے معاملہ واقع ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں بحث ہے. وہناک وہ جو من باع شیئا ثم ملک والا جو مسئلہ ہے فی وقوع البیع للعاقد اذا ملک، وہ الگ مسئلہ ہے. یہاں سب اندازہ ہوتا ہے کہ ومن ہونا، یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. اور مشہور نے یہاں پر کیا کہا؟ مسئلہ ثالث جو کہ معنی نفی ہے، مشہور نے کہا صحیح ہے معاملہ فضولی کے لیے، فضولی اپنے لیے معاملہ بھلے فروخت کرے، بعد میں مالک اجازت دے تو مالک کے لیے معاملہ واقع ہوگا. مشہور کا فتویٰ یہ ہے. یہاں سے معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب ریاض نے خلط کیا ہے ان دونوں مسئلوں کو، لہٰذا الگ الگ کرنا چاہیے.
وہ کیسے؟ انما ذکرہ فی الریاض، صاحب ریاض نے کیا ذکر کیا ہے؟ من ان بیع الفضول لنفسہ باطل کہا ہے، بیع فضول لنفسہ باطل کہا ہے. اچھا، ونسب الی التذکرہ، اور علامہ کی کتاب جو تذکرہ ہے اس کی طرف کیا نسبت دی ہے؟ نفی الخلاف فیہ، اس بیع فضول لنفسہ کے بطلان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس طرح سے ان کی طرف نسبت دی ہے. کہتے ہیں کہ ما ذکرہ فی الریاض فی غیر محلہ، یہ اپنے محل میں نہیں ہے، خلط کیا ہے. وہ کیسے؟ چونکہ مسئلہ ثالث جو کہ ما نحن فی ہے، یہاں سے فضولی خالی ہاتھ نکل جائے گا، معاملہ مالک کے لیے واقع ہوگا، یہ ایک مسئلہ. اور وہ والا مسئلہ جہاں پر جو ہے من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز والا مسئلہ ہے، وہاں باپ مر گیا، بیٹے وارث ہونے کی وجہ سے خود مالک بن گئے، یا اپنے لیے جو ہے مثلاً یا کسی سے وہ چیز کسی کو فروخت کرنے کے بعد دوبارہ اس چیز کو اپنے لیے خریدے اور خود مالک بن جائے، وہ والا مسئلہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. بلے لیکن صاحب ریاض نے دونوں مسئلوں کو خلط کیا، خلط کرنے کے بعد کہا کہ بیع فضول نفسی باطل ہے، وہ حالانکہ اور علامہ کی طرف بھی نسبت دی ہے، علامہ کی طرف بھی نسبت دی ہے، یہ درست نہیں ہے. مگر توجیہ بیان کرتے ہیں شیخ اعظم انصاری، مگر یہ کہ الا ان یرید، صاحب ریاض ارادہ کرے، ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا وہی ارادہ کرے. ہم نے کیا ذکر کیا؟ بھائی جو ہے من باع شیئا ثم ملک فاجاز، یہ الگ مسئلہ ہے، مسئلہ ثالث ہے، اس کا ارادہ کرے. لیکن یہ بات بھی اس کی بارے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ خلاف ظاہر کلامی، یعنی اس کے کلام سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ بیع فضول لنفسہ باطل ہے. اس سے مراد یہ مسئلہ ثانیہ جو کہ آنے والا ہے، من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز والا، وہ مراد ہونا یہ بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو گویا صاحب حدائق نے ما نحن فی کو اس مسئلہ من باع شیئا ثم ملک والا جو مسئلہ آنے والا اس کے ساتھ خلط کیا ہے، لہذا ان دونوں کو الگ کرنا ضروری ہے. یہاں تک الحمدللہ مسئلہ ثالثہ تمام ہو گیا. بقی ہنا امران، ان دو امروں کا تعلق صرف مسئلہ ثالثہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کل فضولی جو کہ مسئلہ اولا ثانیہ ثالثہ، ان تمام مباحث کے ساتھ مربوط دو امر ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.